دیکھیں یہاں کے لوگوں کے لیے مشائخ کی دعائیں موجود ہیں. جو بڑے بڑے مشائخ گزرے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے بہت دعائیں مانگی ہوں گی، اور یقیناً ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہوں گی. تو دعائیں تو آلریڈی موجود ہیں. اب یہ حضرات تھوڑی سی محنت کر کے ذکر کو بڑھائیں اور ذکر کو اچھی طرح سے کریں، تاکہ ذکر کی وجہ سے نسبت کا نور سینے میں منتقل ہو جائے. جب نور سینے میں منتقل ہو گیا، اذا دخل النور انفتح، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر شرح صدر نصیب ہو جاتی ہے. تو اگر باہر کے لوگوں کو فرض کرو 100 سٹیپ محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہاں کے لوگوں کو تو 10 سٹیپ محنت کرنے پہ وہ نعمت مل جائے گی، کیونکہ یہ ان بزرگوں کی اولادوں میں سے ہیں اور ان کے لیے یہ نعمت گھر کی نعمت ہے. اس کے دوام کے لیے بس ان کے علمی جو شوق تھا اس کو دلوں میں پیدا کرنا اور رجوع اللہ، انابت اللہ اختیار کرنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کام میں شامل ہوتی ہے تب وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ جب رجوع اللہ کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس میں ترقی عطا فرما دیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اچھے اخلاق اور ان کی علم کے ساتھ جو شوق تھا یہ ان کی قبولیت کا راز ہے. چونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے فتح کر لیا. فتحت المدینہ بالاخلاق. تو میرے اپنے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق مرزا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے کہ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے، اور اللہ کے ہاں پھر ایک انسان کو قبولیت ہوتی ہے جو معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں.